جب آپ کی انفارمیشن لیک ہو جائے, چاہے وہ آپ کے اسپیشل ڈاکومنٹس ہیں, چاہے آپ کی پکچرس ہیں, چاہے کچھ بھی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نیٹ ورک سے آپ کو ایک پاپ اپ جنریٹ کر لے گا کہ آپ کا واٹس ایپ سیشن, لیٹ سپوز میرے ذہن میں جو مثال آ گیا کہ آپ کا واٹس ایپ سیشن ایکسپائر ہو گیا ہے, تو آپ کیا کریں, آپ اپنا جو ہے نا اس کو دوبارہ ری لاگ ان کریں. اب وہ آپ کو راؤٹ کر رہے اپنے ویب سائٹ کی طرف, چیلی ویب سائٹ کی طرف. آپ کو کہتے ہیں او ٹی پی دے رہے ہیں, آپ جا کے ان کو جو ہے نا او ٹی پی دے دیتے. اب اس ٹائم پہ اس نے آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ آپ نے خود ان کے ہاتھ میں دے دیا, اور اس نے کیا کیا, آپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے اس کو اپنی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, وہ اس سے او ٹی پی مانگ رہے ہیں. اس کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ اوریجنل یوزر ہے؟ او ٹی پی ان کو بتائے گا. اب وہ او ٹی پی جو ہی دیں گے تو آپ وہاں سے کیا ہو جاتے ہیں, لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ فیس بک اکاؤنٹ سے آپ لگے ہوئے ہیں, آپ اپنی انفارمیشن بھی دے رہے ہیں, آپ اپنی انٹرسٹ کی چیزیں بھی دے رہے ہیں, تو مجھے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ پاسورڈ کیا دے سکتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کی بیسیکلی پیچھے جو ہے نا وہ جو ہٹس ہے نا وہ اسٹور ہوتے جاتے ہیں. وہ نہیں کہ آپ وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں, آج آپ نے یہ کر دیا, آپ کو یاد نہیں ہے, لیکن اس کو یاد ہوتا ہے کہ 10 دن پہلے اس نے کیا سرچ کیا تھا, 20 دن پہلے کیا سرچ کیا تھا. پھر وہ آپ کا ایک ٹرینڈ انالیسس وہ اسی طرح جس طرح میں نے سے پہلے آپ کو کہا کہ وہ نکال لیتا ہے کہ اس کی زیادہ تر انٹرسٹ کس چیز کی ہے. تو وہ مجھے فیشن کی چیزیں نہیں دکھائے گا, ٹھیک ہے, وہ مجھے پراپرٹی والی چیزیں ہی دکھائے گا. کھانے کی چیزیں میں سرچ کروں گا تو اس کو وہی دکھائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس ایریے میں کیا سرچ زیادہ ہو رہا ہے, یا پھر وہ خود کیا سرچ کر رہا ہے زیادہ. تو کسی کا فیس بک اکاؤنٹ اگر ہیک ہو گیا تو وہ کیا کرے, سب سے پہلے وہ جائے تو ان کو اگر لگ جائے کہ میرا کمپرومائز ہوا ہے تو وہ اپنا جو اس کا جو اپنا پاسورڈ ہے اس کے ساتھ وہ چیک کر لیں. سب سے پہلے آپ کو لگ گیا کہ میرا کمپرومائز ہے خدا نہ خواستہ, تو آپ اکاؤنٹ پہ گئے اور آپ نے پاسورڈ اپنا دے دیا اور لگ گیا, تو سب سے پہلے جو ہے ان کا جو ہے نا جو ادر ڈیوائسز ہیں لاگ آؤٹ کریں, کہ اگر دوسرا بندہ کسی جگہ سے لاگ ان ہوگا تو لاگ آؤٹ تو ہو جائے نا وہاں سے, ٹھیک ہے جی. پھر آپ جائیں اور آپ اس کا پاسورڈ لازماً سب سے پہلے چینج کریں. اس سے پہلے بھی یہ کریں, پاسورڈ چینج کریں. پاسورڈ کو اسٹرانگ رکھا کریں, پاسورڈ کو آپ سمپل نہ رکھا کریں, کیونکہ یہ جو بروٹ فورس اٹیک ہوتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. آج کی ایپیسوڈ انتہائی اہم ہے کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا کا, موبائل فون کا استعمال تو پتہ ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. اب لوگ سوچتے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہمیں کیسے آتے ہیں, ہمارا اکاؤنٹ کیسے ہیک ہو گیا, ہماری انفارمیشن جو ہے وہ ہمارا موبائل جس کو ہم بڑا سیکیور سمجھتے ہیں اس سے باہر کیسے چلی گئی, اور پھر باقی جو پیجز ہیں یا جو باقی اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو مس یوز کس طریقے سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ آ جاتا ہے, اور دوسرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ آتا ہے کہ اب جب انفارمیشن جو ہے وہ مس یوز ہو رہی ہے, باہر چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس چلی گئی, اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, واپس ٹریک پہ کیسے آیا جائے, اور سب سے پہلے جو میجر سٹیپس ہیں وہ آپ کو کیا انیشیلی لینے چاہیے تاکہ مزید جو ہے وہ آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں از ویری ویری ایکسپیرینس, 20 سالہ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, اس کے علاوہ سرٹیفائڈ سائبر سیکیورٹی ڈیفینڈر بھی ہیں. تو آج ہم جانیں گے وہ تمام سوالات کے جوابات جو میرے بھی ذہن میں آتے ہیں, جو آپ کے بھی ذہن میں آتے ہیں, کہ جب اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے, جب آپ کی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے, جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے صرف اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کے اسپیشل ڈاکومنٹس ہیں, چاہے آپ کی پکچرس ہیں, چاہے کچھ بھی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے. حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ؟ تھینک یو. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سر. شروعات تو یہاں سے کروں گی کہ 20 سالہ ایکسپیرینس ہے آپ کا, تو آپ کی شروعات کیسی ہوئی اور اسپیسیفکلی اس فیلڈ کی طرف ہی کیوں آئی؟ تھینک یو میڈم. تھینک یو. بالکل میڈم, آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی ہر ایک شعبے کے ساتھ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کی ایسوسیشن ہے, اور اس میں انوویشن بھی آ رہی ہے, اس میں ایک مزہ بھی آتا ہے. اور آپ کی اگر آپ دیکھ لیں ہیلتھ کے حساب سے دیکھ لیں, اگر آپ اپنی پروفیشنل زندگی دیکھ لیں, تو آپ اپنی معاشرتی زندگی دیکھ لیں, تو اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن لنکڈ ہے. تو آپ کا وہ پروفیشنل نیڈ بھی پوری ہو رہی ہے, اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کا جو ہے نا وہ بھی سلسلہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سائبر سیکیورٹی ہے کہ ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں سائبر سیکیورٹی. آج کل تو دیکھتے ہیں چاہے سوشل میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, چاہے عام لوگ ہیں, مطلب ہر انسان بات کر رہا ہوتا ہے سائبر سیکیورٹی کی. تو یہ سائبر سیکیورٹی نامی چیز ہے کیا؟ جی, میرے لحاظ سے آج کے سیشن میں سب سے زیادہ
اہم اور بیسک سوال ہے یہ آپ نے جو پوچھا ہے. تو سائبر سیکورٹی بیسیکلی ایک ایسی پریکٹس یا عمل ہے جس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو، ہم اپنے اسمارٹ فون، موبائل، آپ کا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آپ کے نیٹ ورکنگ، یہ کس طرح اپنے آن لائن اکاؤنٹس آپ کے ہو گئے ہیں، آپ کا پرسنل انفارمیشن ڈیٹا ہو گیا، وہ کس طرح آپ وائرسز سے، آپ جو اسکیمز ہے، آپ کے جو ہیکنگ ہے، اس سے کس طرح ان جیسے خطرات سے آپ کس طرح اس کو محفوظ رکھیں گے. تو یہ جاننا انتہائی اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی ان سب چیزوں سے کسی نہ کسی سبب میں صورت میں لنکڈ اپ ہے. تو ہمیں چاہے وہ آن لائن شاپنگ کی صورت میں ہے، چاہے آپ روزمرہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یا آپ کا جو آن لائن اکاؤنٹ سے چیٹنگ ہے، تو ان سب چیزوں کی پروٹیکشن انتہائی ضروری ہے. تو اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو جس طرح حقیقت کی دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک گھر ہوتا ہے، تو سیم اسی طرح سائبر کی دنیا میں بھی ہر شخص کا اپنا ایک ڈیجیٹل گھر ہوتا ہے. تو ان کی جتنی بھی تمام جو ڈیجیٹل سرگرمیاں ہیں وہ ان سے تعلق رکھتی ہیں. اب اس گھر کو اگر تالا ہی نہیں لگا ہو تو اینی باڈی کین واک ان، اینی باڈی کین انٹر ان، اور آپ کو وہ خدا نخواستہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ نقصان فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ریپوٹیشن کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، وہ آپ کے جو ڈیٹا ہے اس کو بھی مس یوز کر سکتا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ تالا لگانا اس ڈیجیٹل گھر کو انتہائی اہم ہے. تو یہ جو تالا ہے یہ بیسیکلی سائبر سیکورٹی ہے. سائبر سیکورٹی ویری ویل ایکسپلینڈ، اور بڑے آسان طریقے سے، بڑے آسان الفاظ میں آپ نے ہمیں بتایا کہ سائبر سیکورٹی کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیوں اتنی زیادہ ہے. ایک چیز جس نے میری اٹینشن گریب کی آپ کی اس تمام تر گفتگو میں، کیونکہ بینگ اے فیمیل ہمیں شاپنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ بھی آپ کی جو سائبر سیکورٹی ہے اس کو ایک قسم کا تھریٹ ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے فار ایگزامپل میں ایک ویب سائٹ پہ جاتی ہوں، کسی بھی برانڈ کی ویب سائٹ ہے، میں وہاں سے شاپنگ کر رہی ہوں، کیا اس میں جب میں اپنی انفارمیشن دے رہی ہوں اس سے بھی مجھے کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے، یا وہ انفارمیشن بھی میری کہیں مس یوز ہو سکتی ہے؟ ہاں، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے، ہم آج کل یہ ٹرینڈ زیادہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ہم ای کامرس کے ویب سائٹ سے اس میں کوئی چیز ہمیں کسی کو بھی پسند آتی ہے، وہ جو ہے نا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. تو اس میں یوزر کا تھوڑا سا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کا ویب سائٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی لنک پہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا. مطلب اس کو ہم کہتے ہیں آئی ٹی میں URL کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایڈریس ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ لنک کتنا سیکیور ہے. سیکیور کے لیے میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں کہوں تو جو بھی لنک ہوگا وہ HTTP سے شروع ہوتا ہے. تو اگر وہ HTTP ہو تو پھر جتنا بھی اگر آپ کو سستا سامان ادھر سے ملتے ہیں آپ نہ لیں. HTTPS ہو، سیکیور ہو. SSL، اس سے تھوڑا پتہ یہ لگتا ہے کہ جو URL ہے یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو HTTPS ہونا چاہیے. SSL اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں. پھر وہ بھی مختلف قسم کے ہے، 2 قسم ڈومین ہے کہ ایکسٹینڈڈ ویلی، لیکن ایٹ لیسٹ HTTPS ہو. دوسرا آپ اس کو یہ بھی اس میں دیکھیں کہ وہ آپ کہاں سے آپ لاگ ان ہو رہے ہیں. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. اب اگر میں لیٹ سپوز یہ شاپنگ کر رہا ہوں اپنے کے پبلک وائی فائی سے کر رہا ہوں، تو میں اس چیز کو جو ہے نا بالکل ڈسکریج کروں گا کہ آپ وہاں سے لنک نہ ہوں، اگر وہ HTTPS ایون ہو بھی. ٹھیک ہے جی. آپ کیونکہ اب اپنا اکاؤنٹ دیں گے، اب اپنے کریڈٹ کارڈ کا اکاؤنٹ دیں گے، اب اپنے جو ہے نا پرسنل انفارمیشن اس میں کریڈینشیل دیں گے. دیکھیں یہاں پہ فری کا وائی فائی مل رہا ہے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں. ایون اگر آپ واٹس ایپ بھی وہاں سے یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا وہاں سے کمپرومائز ہو سکتا ہے اگر کوئی انٹرسیپٹر وہاں بیٹھا ہو. تو اس چیز کا اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ویب سائٹ کو دیکھیں کہ وہ کتنا اتھینٹک ہے اور کتنا ویل نون ویب سائٹ ہے. کیونکہ فشنگ اسی کو کہتے ہیں کہ فشنگ یہی ہوگا کہ اس سے ملتا جلتا آپ کا ایک ویب سائٹ بنا دے گا، اور وہ ہوگا آپ کو آپ کے اٹینشن کی چیزیں وہ بتائے گا. آپ کو آئی فون چاہیے، اور سستا آئی فون آپ کو دے دے گا کہ تو اتنا کا مل رہا ہے آپ کے، میں نے تو یہ لینا ہے، اور وہ ہوگا ایک فیک ویب سائٹ ہوگا. تو آپ جا کے وہ آپ سے کہے گا کہ اپنے انفارمیشن دے دیں، اور آپ کو وہ روٹ کر رہے ہیں ایک جیلی ویب سائٹ کے ساتھ. تو وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی انفارمیشن وہ لیک ہو سکتے ہیں. تو چانسز ہے کہ آپ وہاں سے خدا نخواستہ کچھ مس ہیپ ہو
जाए। میں نے اس سے ایک چیز سیکھی, سے نو ٹو فری وائی فائی. بالکل 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 فری کا وائی فائی مل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی چیز جو ہے آپ کو مفت میں نہیں ملتی ہے, یو ہیو ٹو پے اے کاسٹ فار میڈم اس میں ایوری. اگر مزید آپ کو وائی فائی پہ بتاؤں تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ وائی فائی ہمیں مل گیا ہے اور اس کو استعمال کر لیں. آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگر ایک مثال دے دوں, سب سے سیکیور ویب سائٹ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ ہے, اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے سینڈر اور ریسیور کے درمیان. انکرپشن کیا ہے کہ مطلب آپ جو ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ پلین ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. جب وہ انکرپٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو ہم سائفر ٹیکسٹ کہتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سینڈر اور مسٹر بی کے درمیان جب بات ہو رہی ہے تو جب وہ اس کو ہیلو بیچتا ہے تو وہ جب چینل پہ جاتا ہے تو وہ انکرپٹ فارم میں چلا جاتا ہے انٹل انلیس کہ وہ ریسیور کے پاس پہنچ جائے. اب ریسیور کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ سائفر سے پلین ٹیکسٹ میں پھر چلا جاتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ پبلک وائی فائی استعمال کر رہے ہیں, کسی کیفے میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ وہ وائی فائی استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو تو یہ تو پتہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ آپ واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ میں تو استعمال کر رہا ہوں پبلک وائی فائی, اور میری تو جو ویب سائٹ جو کمیونیکیشن ہے وہ تو انکرپٹیڈ ہے. لیکن جو اگر میں ایک بڑی اچھی مثال ذہن میں آ گئی, آپ ادھر میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک وائی فائی کیفے کا ہے, فری وائی فائی کیفے, سیم ایک طرح ہیکر بیٹھا ہوا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں, کیفے میں, اس طرح اس سیم نام سے 3-4 آپ کو جو ہے نا وائی فائی آ رہی ہوتی ہے. انہوں نے ایک اپنی جو ہے نا ہاٹ اسپاٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اسی نام سے ملتا جلتا کیفے کے نام سے اس سیم نام لکھا ہوا ہے, 1 ساتھ لکھا ہوا ہے. اب وہ اس کا ہو گیا. اب آپ آ گئے, آپ نے بغیر پوچھے آپ نے دیکھا یار وائی فائی آن کیا, انہوں نے آپ اٹھا لیا کہ یہ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ کون سا ہے, آپ نے کہا یہ تو یہی کیفے کے نام سے ہے. اب وہاں سے جب آپ لاگ ان ہو گیا تو آپ کس کے وائی فائی پہ چلے گئے, کس کے اس پہ نیٹ ورک پہ چلے گئے, اس انٹرسیپٹر کے نیٹ ورک پہ چلے گئے. ایون دو اگر آپ وہی بھی استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے تو یہ ایک پتہ لگ گیا کہ آپ اگر فری وائی فائی استعمال کر بھی رہے تو آپ پوچھ لیں کہ کون سا ہے, کہ آپ وہ غلط وائی فائی اٹھا نہ لیں سیم نام کے ساتھ. ایک تو یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس راؤٹر پہ جو ہے نا اس نے پیکٹ سنیفنگ وہ کی ہو, اور کیونکہ فری وائی فائی پہ یاد رکھے اس پہ سیکورٹی چیکس اتنے نہیں لگے ہوتے ہیں. پبلک پہ تو آپ پرائیویٹ پہ تو لگے ہوتے ہیں, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لگائے ہوتے ہیں. کہ ایک تو یہ وجہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ٹرانزیکشن ہے, کمیونیکیشن ہے, وہ نیکڈ وہ میرے سامنے ہوں, ٹھیک ہے, وہ انکرپٹڈ نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ پبلک کے لیے بھی آسانی ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ پاسورڈ ہی نہ مانگے, ٹھیک ہے, پاسورڈ ہی نہ مانگے کہ وہ ہوں, تو اس پہ چانسز پھر زیادہ ہوں گے آپ کو جو ہے نا ولنریبلٹیز کے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس نام سے آپ نام لازماً پوچھا کریں اگر آپ کو مجبوری ہے. دوسری پھر نیکسٹ یہ ہو گیا کہ اس وائی فائی پہ ہو سکتا ہے کہ اسی سیم وائی فائی پہ وہ بیٹھا ہو اور آپ کی وہ کمیونیکیشن دیکھ رہے ہیں. اب واٹس ایپ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں, ان کو یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سرور کون سے استعمال کر رہا ہے اور کون سا ڈیٹا وہ بھیج رہا ہے. اینڈ ٹائم پہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے نیٹ ورک سے آپ کو ایک پاپ اپ جنریٹ کر لے گا کہ آپ کا واٹس ایپ سیشن, لیٹ سپوز میری ذہن میں جو مثال آ گیا کہ آپ کا واٹس ایپ سیشن ایکسپائر ہو گیا, تو آپ کیا کریں, آپ اپنا جو ہے نا اس کو دوبارہ ری لاگ ان کریں. اب وہ آپ کو راؤٹ کر رہے اپنے ویب سائٹ کی طرف, جیلی ویب سائٹ کی طرف. آپ کو کہتے ہیں او ٹی پی دے دیں, آپ جا کے ان کو جو ہے نا او ٹی پی دے دیں. اب اس ٹائم پہ اس نے آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے خود ان کے ہاتھ میں دے دیا, اور اس نے کیا کیا, آپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے اس کو اپنی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, وہ اس سے او ٹی پی مانگ رہے ہیں. اس کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ اوریجنل یوزر ہے, او ٹی پی ان کو بتائے گا. اب وہ او ٹی پی جو ہی دیں گے تو آپ وہاں سے کیا ہو جاتے ہیں, لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں. بیچ میں سب سے زیادہ جو اس کو فیسیلیٹیٹر ہے وہ کیا ہے, پبلک وائی فائی ہے. پبلک وائی فائی جو ہے وہ بیچ میں لنک کا کام کر رہے ہیں. سر ایک تو اب آپ نے واٹس ایپ کے ہیک ہونے کی وہ کر لی, لیکن دوسرا جو میں کامنلی آج کل اسکیم دیکھ رہی ہوں وہ ہے بینک اکاؤنٹ کے اسکیمس. آپ کو کال آتی ہے, آپ کو بولا جاتا ہے ہم فلانی جگہ سے بات کریں, آپ کا جو ہے نا وہ فلانا کارڈ ایکسپائر کر گیا, آپ کے اے ٹی ایم کارڈ نہیں کام کر رہا, آپ کا ڈیبٹ کارڈ نہیں کام کر رہا, تو آپ کے پاس ہم انفارمیشن بھیج رہے ہیں, آپ انفارمیشن کو جو ہے وہ ہمیں دوبارہ ٹرانسفر کریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پن کوڈ آ جاتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی لنک آتا ہے, آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی وہ آپ سے NIC یا اس طرح کی ڈیٹیلز بھی مانگ لیتے ہیں. اب یہ ساری جو اسکیمنگ ہے اس سے کس طرح سے بچا جائے, اور یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں یا بینک اکاؤنٹ سے
لائک فار ایگزامپل ہمارے بڑے قریبی ایک رشتہ دار ہیں، ان سے کچھ اچھی خاصی رقم گئی تھی اس طرح سے کہ ان کو کال آئی کہ جی ہم بینک سے بات کر رہے ہیں، آپ کا جو NIC ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ رجسٹر نہیں ہو رہا دوبارہ سے، تو آپ ہمیں دوبارہ اپنے اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلس دیں. ان سے ساری ڈیٹیلس لی اور ود ان سیکنڈس ان کا اکاؤنٹ جو تھا وہ خالی ہو چکا تھا. یہ اسکیم کس طرح سے ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے، آج کل لوگ زیادہ تر اس کو فیس کرتے ہیں. تو یوزولی میڈم جس طرح بھی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں نا، تو ان میں سے ہیکر کا اتنا کمال نہیں ہوتا ہے جتنا کہ یوزر کی اپنی نادانی ہوتی ہے اور بے اختیاطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ فون پہ کبھی بھی اس طرح کی انفارمیشن دینا نہیں چاہیے. انٹل انلیس اگر آپ کو ضرورت بھی پڑ جائے تو آپ جائیں اور بینک کی جو برانچ میں جائیں، وہاں سے آپ کال کریں، آپ کا ATM ہو جائے. اور ہم اس میں سے کچھ غلطیاں یہ بھی کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہم جاتے ہیں کہ ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں، ایون ہم اگر جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ تو ہم اپنا کارڈ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سویپ کریں. تو اگر وہ آپ کے کارڈ کا دونوں سائڈوں کی تصویر لے لیں، ٹھیک ہے. اب ان کے کیا زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ اس پیٹرول پمپ پہ ہم ملٹیپل ٹائم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ انفارمیشن تو ادھر چلے گئے، خدا نہ خواستہ. مطلب ہم شک نہیں کر رہے کسی پہ، لیکن ہم اپنی پروٹیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کوڈ بھی دے رہے ہیں، کوڈ بھی دے گئے، تو آپ نے تقریباً 80% اپنا جو ہے نا ساری چیزیں ان کو ہینڈ اوور کر دی. یہ تو اسی طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں اتنا ان کا کمال نہیں ہوتا جتنی ہماری جو ہے نا اس میں سے بے احتیاطی ہوتی ہے. آپ کو اگر کال آتی ہے تو آپ اس طرح کی انفارمیشن قطعاً نہ دیں. اور آپ، کیونکہ بینک کا نمائندہ یوزولی آپ سے یہ چیزیں نہیں مانگتا ہے، اور وہ پھر مانگتا بھی اتنے ارجنسی سے ہے کہ جلدی کرے، یہ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ فون کال والی بات کی ہے، تو جس طرح سے پہلے وہ بات میں نے آپ کو کی ہے وائی فائی والی، تو وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے. ہم اپنی شاپنگ کرتے ہیں پبلک وائی فائی سے. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ آپ جاتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ کو ملتا جلتا ویب سائٹ آپ کو دکھا دیتے، تو وہاں بھی آپ ان کو انفارمیشن آپ اپنی دے دیتے ہیں. اصل میں ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروف کر سکے کہ میں جینون یوزر میں ہوں. تو آپ کو OTP بھیجے گا. جب وہ OTP آپ کو بیچتا ہے تو وہ OTP ان کے جو ہے نا وہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کر دیتا ہے. آپ مجھے یہ انفارمیشن دے دیں. ٹھیک ہے. آپ کو یوزولی کال نہیں آتی ہے، کال آپ کرتے ہیں. زیادہ تر بینک والوں کو آپ کال کرتے ہیں کہ میرا ATM ایکسپائر ہو گیا ہے، میرا جو ہے نا یہ ڈارون میں چلا گیا ہے اکاؤنٹ، تو آپ کرتے ہیں. یوزولی کالز نہیں آتے. تو میں تو اس چیز کو بالکل ڈسکریج کرتا ہوں، کیونکہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. تو یہ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی بھی اس طرح کا ایشو آتا ہے، جو پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کال والے کو بھی یہ بتائیں اور خود بھی یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جا کے برانچ میں ہی سارے مسئلے مسائل حل کرنے، فون کال کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز، کیونکہ اب ہم ٹرینڈنگ چیزوں کی بات کریں تو اب میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ گوگل جیمینائی کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، AI کا استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا سیٹ پیچھے سے چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. کوئی عام یوزر ہوگا، شاید اس کی کیوریوسٹی ہے یا ویسی انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ہمارے سیٹ کی پکچر دیں گے اور بولیں گے کہ پیچھے سے سب کچھ چینج کر دیا جائے. تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اس طرح سے بھی ہم خود اپنی پکچرز دے رہے ہیں. اب میں دیکھتی ہوں کچھ لوگ ہیں انہوں نے پکچر کریٹ کر دی ہے. پچھلے دنوں ہی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے بچے بچیاں ڈفرینٹ سینری والے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اپنی پکچرز جو ہے نا وہ کر رہے تھے کہ یار اس کو ایڈٹ کر دیں، سن سیٹ پیچھے آ رہا ہو، یہ ہے وہ. بیٹھے وہ اپنے کمرے میں ہیں آرام سکون سے، لیکن گوگل جیمینائی کو یا AI کو پکچر دے کے وہ بول رہے ہیں کہ آپ نہ مجھے کسی اچھے سے اسپاٹ پہ پہنچا دیں، آپ مجھے فلانے ملک پہنچا دیں، یہ کر دیں. اور وہ کافی حد تک وہ پکچر جو ہیں وہ ریئل بھی لگتی ہیں. تو کیا یہ اس طرح کی ایپس کا استعمال کرنا یا اس طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ میڈم، سائبر کی دنیا نا ایک مطلب ایک کھیل کا میدان نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے بیسیکلی. ہمیں ان سے فائدہ تو لینا چاہیے اور استعمال بھی کرنا چاہیے، اور ہم نے مطلب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ دینا ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے، جس طرح آپ نے بچوں کا کہہ دیا، تو بچوں کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بھی پرائیویٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ اور لمیٹڈ ہونا چاہیے. ہم نے ان کو بہت زیادہ ایکسیس وہ دیا ہوا ہے. انٹل انلیس آپ کو ضرورت ہے، آپ کی پروفیشنل فیڈ ہے تو آپ وہ کریں. یہ اتنے مسئلے کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ انفارمیشن اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ آپ کے خلاف مس یوز بھی ہو سکتا ہے. تو بچوں کی حد تک تو میں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ جو آج کل کی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہے،
اینڈرائڈ ہو گیا، آپ کا آئی فون آئی پیڈ ہو گیا، وہ آپ کو اسکرین ٹائم جیسے فیچرز دے رہے ہیں، آپ کو گوگل فیملی لنکس دے رہے ہیں، ان کے تھرو تو آپ ایون یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب اور جو گیمز کے نا ان کی بھی جو ہے نا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کتنا دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کا جو بہت سے ایپس کو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان میں سے فلٹر بھی کر سکتے ہیں کہ کون سے مواد وہ دیکھ لے اور کون سے مواد وہ نہ دیکھے. تو ان کو ہم ایجوکیٹ کم کرتے ہیں بچوں کو، اور ایکسیس ہم اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ ویکلی بیس پہ ہم اس کو ایک ڈیجیٹل سبق دیں، لیکن اس کو یہ مقصد بھی نہیں ہوا کہ ہم اس کی ہم اس طرح کریں کہ اب وہ استعمال ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ استعمال کریں، بٹ اس کو سمجھائیں کہ آپ ہر جگہ پہ اپنی انفارمیشن نہ دیں. اور اجنبی لوگوں کو تو بالکل اپنے اسکول ایڈریس پتہ یہ چیزیں تو بالکل آپ نے دینی نہیں ہے. اور جو سائبر پہ ہر چیز سچ بھی نہیں ہوتی ہے. تو ان کو ایجوکیشن اگر ہو اور آپ کو اگر ضرورت ہے، آپ کی پروفیشن ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن خواہ اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث تو بن سکتا ہے، کیونکہ ایک لطف ہے لیکن بڑا کم لطف ہے، پیچھے جو ریپرکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. سر یہاں پہ میرا ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جب ہم موسٹلی لوگ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں، یا فیس بک پہ ان کا آ جاتا ہے کہ جی ٹریولنگ ٹو دس سٹی یا ٹریولنگ ٹو یہی جگہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ ساتھ یہ بھی آتا ہے ٹریولنگ ود دس پرسن. ٹھیک ہے، 14 ادرز یا 10 ادرز یا 3 ادرز، ان کو بھی بیچ میں ٹیگ کیا جاتا ہے. کہیں پہ ہم بیٹھتے ہیں ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے تو اس کی بھی تصویر دینا لازمی ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ اگر گھومنے گئے ہیں تو اس ٹور کی پکچر بھی دینا لازمی ہے. کیا یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت؟ یہ خطرے کی گھنٹی بالکل ثابت ہو سکتی ہے. آپ اپنی یہ جو آپ کے جو جتنے بھی آپ کو جو مسئلہ آتا ہے، آپ کا جو ڈیٹا مس یوز ہوتا ہے، آپ کا جو ریپوٹیشن خدا نخواستہ جو ڈیمیج ہوتا ہے، تو وہ سارے ان چیزوں سے بنتی ہے. آپ کی جو جتنے ان میں سے کچھ انفارمیشن اس طرح ہوتے ہیں کہ اس ٹائم کے لحاظ سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ انفارمیشن اس طرح ہوتا ہے اگر کسی کا ہاتھ وہ لگ جائے تو وہی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو میں کہتا ہوں کہ انتہائی سائبر کی دنیا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس میں انتہائی احتیاط کرنا چاہیے. غیر ضروری چیزوں کو نہ شیئر کریں اور نہ ان کے ساتھ جو ہے نا آپ اس طرح. ہاں، اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ، جس اکاؤنٹ سے آپ کر رہے ہیں، آپ فیس بک اکاؤنٹ سے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، آپ اپنی انٹرسٹ کی چیزیں بھی دے رہے ہیں، تو مجھے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ پاسورڈ کیا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کس سے پرسنالٹی سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کی کیا. آپ مجھے آپ کے ذہن کا جو پرسنالٹی کا مجھے ٹرینڈ انالیسس بھی میں نکال سکتا ہوں کہ کس نوعیت کا بندہ ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھوں اور آپ کے ساتھ میں کویشچن آنسرنگ کروں. اگر آپ کے پوسٹ دیکھ لوں کہ کس طرح کی پوسٹ آپ شیئر کر رہے ہیں، کس طرح کے آپ فالوورز ہیں، کس طرح کے آپ لائکس ہیں، تو اس طرح میں آپ کی پرسنالٹی کے ٹرینڈ نکال سکتا ہوں. تو اس کے جو سائڈ اینگلس تو بہت زیادہ ہیں دیکھنے والے. یہ جو ہم پوسٹنگ ایسے ہی کرتے ہیں، ذہن میں بھی نہیں ہوتا، ان سے بھی آپ کے پاسورڈ. ہاں دیکھیے، یہ پوسٹ آج کل تو جو ہے نا جو وہ چل رہے ہیں نا 5 جنریشن وار چل رہا ہے، تو اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پارٹ ہے. میں اگر آپ کے ذہن کو رائے بدلنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رائے بدلے، عوام کی رائے بدلے، تو بظاہر ایک عام پوسٹ ہوگا، وہ میں شیئر کر دوں گا، ہوگا وہ عام پوسٹ، لیکن اس سے میرا مقصد کیا ہوگا کہ عوام کی رائے کیا ہو جائے جی، تبدیل ہو، بدلی جا سکے. تو اس میں تو اس سے آپ کا میں اگر پورا پروفائل چیک کر لوں فیس بک کا یا ٹویٹر کا جو بھی دیکھ لوں، تو مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کس نوعیت کی ہے، آپ کس چیز، کیونکہ آپ کا پتہ لگے گا کہ اس چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں، کس چیز میں آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو ریسنٹلی کس چیز میں آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں، پچھلے آپ کا جو ہے نا ڈیٹا انالیسز ہے نا. ٹھیک ہے، 10 سال پہلے آپ کا کیا تھا، 5 سال بعد آپ کا کیا ہے، ابھی آپ کی کیا ہے، آپ کے اس میں مزاج میں کتنا تغیر آ رہا ہے، کس مستقل مزاج ہے کہ غیر مستقل مزاج ہے. حبیب صاحب، میرا نا یہاں پہ ایک سوال اس طرح سے ہے کہ میں اس پہ تھوڑی سی کنفیوزڈ بھی ہوگی. جو آپ نے مجھے ابھی باتیں بتائیں ان سے تھوڑی سی کنفیوژن بھی آئی، اور ایک چیز دماغ میں کلک بھی ہوئی کہ کیا ہم اس دور میں سیکیور ہیں. کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں، اب فار ایگزامپل میں اور ساتھ کوئی بھی دوست ہے یا کوئی بھی مطلب فیملی ممبر ہے، ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ والا فون لینا چاہیے یا یہاں سے بیگ لینا چاہیے، تو آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ سامنے آنا شروع ہو جاتی. فار ایگزامپل اگر اب بھی میں ویسے ہی سوچوں کہ ہم لوگ اتنا ہیلدی کھاتے نہیں ہیں تو ملٹی وائٹامنس کھانی چاہیے، کسی اچھی جگہ سے ملٹی وائٹامنس ٹرائی کرنی چاہیے. تو آٹومیٹکلی ابھی کچھ سرچ بھی نہیں کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ منہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد مجھے ڈفرینٹ ملٹی وائٹامنس کے پیجز، اکاؤنٹس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو کیا ہم آٹومیٹکلی ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ کوئی ہمارے اندر چپس لگی ہوئی ہیں یا جو فونس ہیں ہمارے پاس ہیں ان سے ہمارے تھرو کوئی ریز آ رہی ہیں جو سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتی ہیں، یا یہ کیا؟ دیکھیں میڈم، ہاں بڑے اچھا سوال ہے آپ کا ہے. یہ ہے بیسیکلی آپ جو بھی چیز سرچ کر رہے ہیں نا وہ بھی کسی نہ کسی جگہ سے تو آ رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک ڈیٹا کنٹینر ہے، ایک ڈیٹا سٹوریج ہے، اس جگہ پہ سٹوریج آپ کی ہے. لیٹ سپوز آپ، میں کامن مثال دوں، آپ کسی ہوٹل پہ جا رہے ہیں اور اس ہوٹل پہ آپ آ گئے اور آپ نے ایک آرڈر دے دیا کہ مجھے یہ جو ہے نا یہ آئٹم دے، اور دسواں جو کسٹمر آ گیا اس نے بھی وہ دے دیا. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ادھر لاکھ کسٹمر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویکلی لاکھ کسٹمر آ رہے ہیں. تو لاکھ کسٹمر میں ان میں سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار 50,000 سے تو زیادہ لوگ نا وہ تو یہ زنگر برگر ہی آفر کر رہے ہیں. تو وہ زیادہ تر آپ کو نا پھر ان کو پتہ لگ جائے گا. آپ کیش اینڈ کیری وغیرہ جاتے ہیں تو وہ جو زیادہ ڈیمانڈ والی چیزیں وہ فرنٹ پہ رکھ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوگ وہ رہی زیادہ لے رہے ہیں، وہ سامنے وہ رکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ سرچ انجن کو بھی آپ ریکویسٹ دیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی جگہ سے اٹھا کے لائے گا نا، تو ان کو بھی ہٹس لگتے ہیں. تو جتنی زیادہ وہ ہٹس آپ کی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد میں وہ لگ رہے ہیں، تو یہ آپ نیرو ڈاؤن آپ کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے ایریا سے نیرو ڈاؤن کرتے جائے تو آپ تک پرسنل تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر پرسن کی اپنی بھی سرچ ہے. ٹھیک ہے، اب میں اگر دیکھ رہا ہوں اور میں پراپرٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے زیادہ وہ پلاٹ دکھائے گا گھر دے، کیونکہ میرے جو میرے پیچھے میرا اپنی بھی جو ہے نا اس طرح ایک ڈیٹا بینک ہے کہ یہ زیادہ تر کیا سرچ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ بھی کسی آئی ڈی کے، آپ کا فون ہے، میرا اپنا فون ہے، تو وہ ایک یونیک آئی ڈی ہے، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، لنکڈ اپ ہے. تو جب آپ کوئی چیز آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کی بیسیکلی پیچھے جو ہے نا وہ جو ہٹس ہے نا وہ سٹور ہوتے جاتے ہیں. وہ نہیں کہ آپ وہ ہوا میں چلے جاتے، آج آپ نے یہ کر دیا، آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اس کو یاد ہوتا ہے کہ 10 دن پہلے اس نے کیا سرچ کیا تھا، 20 دن پہلے کیا سرچ کیا تھا. پھر وہ آپ کا ایک ٹرینڈ انالیسس، وہ اسی طرح جس طرح میں نے سے پہلے آپ کو کہا کہ وہ نکال لیتا ہے کہ اس کی زیادہ تر انٹرسٹ کس چیز کی ہے. تو وہ مجھے فیشن کی چیزیں نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے، وہ مجھے پراپرٹی والی چیزیں ہی دکھائے گا. کھانے کی چیزیں میں سرچ کروں گا تو اس کو وہی دکھائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس ایریا میں کیا سرچ زیادہ ہو رہا ہے، یا پھر وہ خود کیا سرچ کر رہا ہے زیادہ. تو وہ تو چیزیں جو ہے نا اس طرح ان کے پاس اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹرینڈز بنتے ہیں اور پھر آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس ہے. ٹھیک، تھوڑی دیر پہلے ایک ٹرمینالوجی کا آپ نے استعمال کیا، 5th جنریشن وارفیئر. یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سائبر سیکیورٹی بڑا ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ موویز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 5th جنریشن وارفیئر چل رہی ہے، ڈفرینٹ سیزنز میں ہمیں دیکھنے کو، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا؟ جی میڈم، بہت آج کل کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی کی دنیا میں بہت اہم موضوع ہے یہ. اگر میڈم دیکھا جائے نا تو 1st جنریشن وارفیئر، 2nd جنریشن، پھر 3rd، پھر 4th، پھر 5th شروع ہوئی جیسے ہم گزر رہے ہیں. تو 1st جنریشن وارفیئر میں یہ تھا کہ جب مخالف فوجیں ہوتی تھی تو اب فلموں میں آپ نے جس طرح کا دیکھا ہوگا کہ ایک سائڈ پہ بھی جو ہے نا لائن و قطار میں فوج کھڑی ہوتی تھی، اور دوسرے سائڈ میں بھی کھڑی ہوتی تھی، اور اس کا سربراہ آگے ہوتا تھا اور ایک ڈول بجتا تھا، اور پھر تلواروں کے زور پہ جو ہے نا وہ طاقت کا مظاہرہ وہ دیکھتے تھے. وہ 1st جنریشن وارفیئر وہ گزر گیا. 2nd جنریشن وارفیئر پہ شروع ہوا. 2nd جنریشن وارفیئر جو ورلڈ وار 1 تھا تقریباً، وہ اسی پہ مبنی تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ آگ شروع ہو گیا، خندقیں آ گئی، مشین گنیں آ گئی ہے، خندقوں سے جو ہے نا لڑائی کرنا، اور ٹینک اپ گریڈ ہو گئے. 3rd جنریشن وارفیئر میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی کہ نہیں جی ہم مخالف فوجوں کا جو آمنا سامنے سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، گیر کے کریں گے. منور وارفیئر آ گیا، حکمت عملی آ گئی، تیز رفتاری آ گئی ہے. ورلڈ وار 2 جو اس طرح اس میں تھا کہ ایک انتہائی تیزی سے وہ حملہ کرتے تھے، اوپر فضائی اور نیچے جو ہے نا وہ ٹینکوں سے، اور سائملٹینیسلی بہت تیزی سے، تاکہ دشمن کو سنبھلنے ہی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا آ گئے جی چیز، اس میں سے تغیر کیا آ گیا جی، حکمت عملی کی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. 4th جنریشن وارفیئر آ گئے کہ نہیں، اس میں تو نان اسٹیٹ ایکٹرز آ گئے. ضرور نہیں کہ فوج ہی لڑے، عام لوگ بھی لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں مطلب باغی لوگ آ گئے، گوریلا گروپس آ گئے، اور پھر وہ ایک لنگران چلتا تھا تاکہ وہ عوام کی حمایت حاصل کر سکے، اور جو حکومت کو جو ریاست کو کمزور کر سکے. ریبیلس گروپ آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو پھر 5th جنریشن وارفیئر آ گیا. 5th جنریشن وارفیئر میں یہ ہو گیا کہ ضرور فوج نکل گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا جی، میدان جنگ کیا ہو گیا، دل و دماغ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دماغ کو کس طرح کنٹرول کریں.
ٹھیک ہے جی. قوم کو کس طرح کنٹرول کر لیں, کس طرح اس کے دماغ کو ہم کنٹرول کرے. لیٹ سپوز ایک پروپیگنڈا آ گیا ہے, جھوٹی خبر آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے تھرو فیک نیوز آ گئی ہے جی. کیا کرے جی, مطلب کیا ہے, لوگوں کے دماغ میں دل میں انتشار پیدا کرنا, خوف و ہراس پیدا کرنا. تو ان کے ساتھ ایک مطلب ایک بارڈر لیس ہو گیا, اور آپ کو دشمن بھی سامنے سے نہیں ہے. اس کا کیا ہے, دشمن کا ٹول زیادہ تر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے کہ وہ اس کے تھرو آپ کو جو ہے نا وہ ہٹ کرے, پوسٹیں ہے وہ جو ہے نا وہ بھیج دے. تو عوام کو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈسکریج کرنا یا انکریج کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ 5th جنریشن وارفیئر تھرو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے. ہم کہتے ہیں نا بیانیہ کی جنگ شروع ہو ہاں جی, اب نریٹو بیسڈ جو ہے نا وہ جنگ شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی 5th جنریشن وارفیئر ہے کہ آپ کو لوگوں کی دماغ کو, عوام کی دماغ کو کیا کرے, وہ کنٹرول کر سکے, اور اپنی جو وہ چاہتے ہیں, جو نریٹو وہ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, جن کی وہ پروپیگیشن کرنا چاہے تو وہ کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو ہے نا, جیسے وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں نا, جب ہم میس کمیونیکیشن کی 3rd 4th سیمسٹر تھیریز پڑھتے ہوتے تھے, تو کہتے ہیں اتنی انفارمیشن بمبارڈ کرے کہ اگلے کو لگنا شروع ہو جائے کہ یہی سچ ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اور ہم شاید وہ ایک امیجنیشن بنا لیتے ہیں کہ ہاں یہی سچ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ ہم تحقیق تو کرتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ یا جو ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزیں سامنے آ رہی تھی اسی کو دیکھتے. تو مطلب جو بیانیے کی جنگ ہے اس کو ہم بولیں کہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ اس کے لیے ٹول اے آئی ہے, آپ کا اے آئی کا ٹول جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی آسان چیزوں پہ, اپنی روزمرہ زندگی پہ آ جاتے ہیں. ہم نے پہلے اکاؤنٹ ہیکنگ کی بات کی, واٹس ایپ ہیکنگ کی بات کی. اگر فار ایگزامپل سر ایسا ہو کہ میرا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے, تو پہلے بیسک کیا سٹیپس ہیں جو مجھے لینے چاہیے, فوری طور پہ مجھے کیا کرنا چاہیے پینک ہوئے بغیر, کیونکہ ہم لوگوں کا جب اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو پینک ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں ہم شاید اور مزید خود کو پھنسا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے, ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے, انسٹاگرام کا ہو جائے, واٹس ایپ کا ایون ہو جائے, تو پہلا سٹیپ یا پہلے 3-4 بیسک سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ ہاں میڈم, اس میں تو سب سے جو کامن چیز ہے نا وہ آپ کا ہے, آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں نا, تو آپ کے ای میل ہے, آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے, اس طرح وہ کسی نہ کسی ای میل سے یا کسی نہ کسی فون سے وہ لنکڈ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو 2FA کو کہتے ہیں نا, 2 فیکٹر ایتھنٹیکیشن, وہ لازماً آپ انیبل کریں, چاہے فون پہ بھی انیبل کریں, سارے ایپس کے اوپر وہ بڑا ضروری ہے. میں اگر آپ کو زیادہ تر لوگوں کو مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کا جو ہے نا فیس بک اکاؤنٹ خدا نخواستہ اگر ہیک ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک ایسی پوسٹ وہاں سے وہ پبلش کر لے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ اچھا خاصا وہ ٹول بن سکتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ وہ ہو سکتا ہے. تو آپ مطلب فیس بک آپ کو بذات خود بہت زیادہ جو ہے فیچر سیکورٹی کے دے رہے ہیں, لیکن یوزر کیا اس کو جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں, وہ انیبل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لیٹ سپوز خدا نخواستہ کسی کا فیس بک اکاؤنٹ اگر ہیک ہو گیا تو وہ کیا کرے, سب سے پہلے وہ جائے تو ایک ان کو اگر لگ جائے کہ میرا کمپرومائز ہوا ہے تو وہ اپنا جو اس کا جو اپنا پاسورڈ ہے اس کے ساتھ وہ چیک کر لیں. اگر وہ دیکھ لے اور وہ لاگ ان ہو رہا ہے, سم ٹائم تو اس طرح ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کمپرومائز ہوا ہوتا ہے لیکن اگلا بھی یوز کر رہے ہیں, آپ بھی یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چینج دو یوزر ملٹیپل یوزر ہو جاتے ہیں, اور اس کا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سیکورٹی چیکس لگایا, اگر نہیں لگائے تو ہو سکتا ہے. تو آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لگ گیا کہ میرا تو کمپرومائز ہے خدا نخواستہ, تو آپ اکاؤنٹ پہ گئے اور آپ نے پاسورڈ اپنا دے دیا اور لگ گیا, تو سب سے پہلے جائے ان کا جو ہے نا جو ادر ڈیوائسز ہیں لاگ آؤٹ, وہ لاگ آؤٹ کریں کہ اگر دوسرا بندہ کسی جگہ سے لاگ ان ہوگا تو لاگ آؤٹ تو ہو جائے نا وہاں سے. ٹھیک ہے جی, پھر آپ جائیں اور آپ اس کا پاسورڈ لازماً سب سے پہلے چینج کریں. اس سے پہلے بھی یہ کریں, پاسورڈ چینج کریں, پاسورڈ کو اسٹرانگ رکھا کریں, پاسورڈ کو آپ سمپل نہ رکھا کریں, کیونکہ یہ جو بروٹ فورس اٹیک ہوتے ہیں, ڈیٹا ڈکشنری ہوتے ہیں, وہ اٹیک صحیح ہوتے ہیں. ہیکر کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا نا, وہ آپ کی پروفائل سے چیزیں گیدر کرتے ہیں, وہی ڈیٹا ڈکشنری بنتا ہے. اور ہم میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں, پاسورڈ ہم سب میجورٹی لوگوں کے ہوتے ہیں, اپنا نام ہوتا ہے اور ساتھ ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے. میجورٹی لوگوں کی یہی ہوتی ہے, پلیس آف برتھ ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, وہ آسانی. اور پھر اس سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے کہ وہ ایک ہی رکھتے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے نا اس پہ ٹک ٹاک پہ ہے, اور ان کے جو ہے نا بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, ای میل ہے, یہ ہے, تو وہ بہت زیادہ رکھے ہوتے ہیں. لیکن پاسورڈ انہوں نے ایک, تو اگر ایک سیم ہوتا ہے, اگر اس نے جو ہے نا ایک ہیک ہو گیا تو سارے ہیک ہو گئے. تو ایک تو یہ کہ مشکل رکھا کریں,
مشکل مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگ کہ وہ کمبینیشن آف وہ کیپیٹل اسمال اور اسپیشل کریکٹرز اور نومیرک یہ ہو اور لینتھی ہو 8 اینڈ یا اباؤ کریکٹر اس کے ہوں. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ایک اسٹرانگ پاسورڈ رکھیں اور یونیک بھی رکھیں. ٹھیک ہے جی, یہ ٹاپک سے الگ ہے لیکن ہاں دیکھیں میں تھوڑا سا ہٹ کر بات کروں. یہ جو ڈیٹا ڈکشنری اور بروٹ فورس اٹیک ہوتے ہیں, بروٹ فورس کے آل پاسبل جتنی پرموٹیشن ہے وہ سارے لگائے. ٹھیک ہے جی, مطلب 1 2 3 کا بروٹ فورس کیا ہے کہ 1 2 3 ہے, پھر کیا 2 1 3 ہے. ٹھیک ہے جی, پھر 3 1 2 ہے, نہیں 1 2 3 کے اندر ہی چلے, 1 2 3 کی پرموٹیشن کرے. ٹھیک ہے, 3 2 1 ہے, 1 2 3 ہے, 2 1 3 ہے. ٹھیک ہے, 3 1 2 ہے. ٹھیک ہے, 3 2 1 ہے. تو یہ بروٹ فورس ہو گیا. آل پاسبل پرموٹیشن آپ نے ان 3 لفظوں کی آگے پیچھے کر کے بنا لی, کمبینیشنز بنائی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹا ڈکشنری ہوتا ہے. اب ڈیٹا ڈکشنری کی طرف آپ آئیں. مجھے پتہ میڈم کو جو ہے نا زیادہ پسند کیا ہے جی, یہ کون سی سٹی ہے, لاہور پسند ہے. کیا جو ہے نا اب اس کی پلیس آف برتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی وہ مجھے کہاں سے ملے گی, آپ کے ساتھ یا بیٹھ کے سوشل انجینئرنگ سے ملے گی یا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میں دیکھوں گا, جس طرح ہم نے ڈسکس کر دیا. تو یہ آپ کا ڈیٹا ڈکشنری لسٹ بن جاتا ہے. اب ہیکر ان کو لے کے اور ان پہ بروٹ فورس لگا رہتا ہے کہ سارے ان پہ استعمال کریں. ڈیٹ آف برتھ ڈالو, پلیس آف برتھ ڈال لیں. ٹھیک ہے, یہ کر کے دیکھ لیں. تو یہ چیزیں نا یہ کبھی بھی نہ رکھ, اسٹرانگ پاسورڈ رکھا کرے, کمبینیشن آف اسپیشل کریکٹر, نومیرک, کیپیٹل, اسمال اور لینتھی ہو. تو سمپل آپ جائیں اور اپنا پاسورڈ کسی بھی کوئی بھی اکاؤنٹ اگر آپ کو لگے تو اس کا پاسورڈ چینج کرے اور یونیک رکھے. اور پھر آپ کو میں نے بتایا کہ لاگ آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ادر ڈیوائسز وہ آپ نے کر لیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگا کہ میرا اکاؤنٹ لیٹس سپوز فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, وہ میرا جو ہے نا وہ نہیں, میرا لاگ ان نہیں ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاسورڈ اس نے چینج کیا ہو. تو آپ جائیں, آپ www.facebook.com/hacked, یہ آپ ان کا ایک ریکوری پورٹل ہے. ٹھیک ہے, فیس بک کا اپنا آفیشیل ریکوری پورٹل ہے, وہ آپ پہ جائیں اور وہ اس پہ وہ آپ سے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل لے لیں گے. آپ اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل لیں اور اپنی ای میل اور فون نمبر وہ آپ سے دے دیں گے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں نہ کسی ای میل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ای میل وہ آپ چینج کرتے ہیں اور پھر آپ کا ہیک ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتا ہے, جو لنکڈ ای میل ہو ان کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ آپ اوریجنل یوزر ہے. کوئی نہ کوئی ٹول تو کوئی نہ کوئی تو سورس اس کو بھی چاہیے. تو آپ نے اس کو دیا ہے کہ میرے ای میل ہے, وہ جا کے اگر ای میل ہی چینج کر لیتا ہے تو آپ کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے یا آپ کو ریکوری نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ کو وہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ریسیٹ ہو گیا, تو وہ اس ای میل پہ بھیجتے ہیں. وہ ای میل تو میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہے, وہ وہاں سے پھر اس کو جو ہے نا, تو آپ کو وہ اکاؤنٹ ملتا نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ کا جو پہلے تو آپ وہ چیک کریں کہ جو ان کے ساتھ آپ نے لنک کی ہوتی ہے وہ وہی فون نمبر وہ ای میل ہے کہ نہیں ہے. اچھا, پھر کیا کریں, وہ ای میل بھی جا کے نا ان کو بھی پاسورڈ چینج کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اسٹرانگ پاسورڈ ہو لیکن وہ بھی کمپرومائزڈ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ یعنی وہ بیس جہاں سے شروع ہو رہا ہے سب کچھ اس کو جو ہے تو جا کے آپ وہ بھی چینج کر لیں. تو ہیکڈ پہ اگر آپ جائیں گے وہ آپ سے معلومات لیں گے, تو آپ نے اس کو معلومات دے دی, وہ آپ کو ہوپ فلی واپس کر دے گا آپ کی. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے ہیلپ پہ جائے اور ان پہ باقاعدہ اس کانٹیکٹ کر لے, تو وہ آپ کو وہ ان کو اطلاع مل جاتی ہے, تو ان کی ٹیم آپ سے وہ بات کرتی ہے. کچھ ادارے ہیں پاکستان میں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ تو چلیں اکاؤنٹس کی مطلب وہ انیشیل وہ اسٹیپس ہو گئے جو میں بینگ این انڈیویجول لے سکتی ہوں. ایٹ ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ مس یوز ہو رہی ہوتی ہیں. اب ڈیفینیٹلی اے آئی ہے تو اے آئی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, اس میں انوویشنس لائی جا سکتی ہیں. کہیں پہ ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں, کہیں پہ پکچرز استعمال ہو رہی ہیں, کہیں پہ آپ کا پرسنل ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے. تو کیا کچھ ادارے یا کچھ ہیلپ لائنس یا کچھ ویب سائٹس ہیں پاکستان میں جو اس میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, ادارے تو ان کے ہیں اور وہ اپنے کام بخوبی سر انجام بھی دے رہے ہیں. وہ تو بہت سے جو ویب سائٹس ہیں جو لنکڈ ہے وہ اس طرح تو وہ بلاک بھی کر رہے ہیں, اور اگر آپ ان کو رپورٹ کریں تو وہ ان کو پی ٹی اے کا ہے اور جس طرح ایف آئی اے کے بھی ادارے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس طرح کام, تو ان میں سے بخوبی کر رہے ہیں. لیکن اگین یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو سروسز آپ لے رہے ہیں باہر کے آپ لے رہے ہیں. فیس بک تو آپ باہر کا ہے, واٹس ایپ آپ باہر کا میڈیا استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر آپ کی جو ریکویسٹ جاتی ہے نا تو وہ باہر جاتی ہے.
صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی جو ہے نا سیکورٹی آپ تو ان کے مرہون منت ہے کہ وہ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے. میرے خیال سے اگر آپ یہ چیزیں اپنی جو آپ 2FA ہے وہ اگر آپ انیبل کر دیں, تو آپ کافی سیکیور. جس طرح کوڈ جنریٹر ہے اس میں فیس بک میں, وہ اب میں اپنے اس پہ اکاؤنٹ پہ فیس بک لائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے کمپیوٹر پہ بھی کر لوں. تو وہ کوڈ جنریٹر کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں چھوڑتے انٹل انلیس کہ آپ کا کوڈ جنریٹر آپ کے جو ڈیوائس ہے جس پہ آپ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ آپ اس پہ دے دیتا ہے کہ آپ مجھے اس ڈیوائس پہ یہ کوآرڈینیٹر یہ جو 6 ڈیجٹ کا کوڈ ہے جو ایوری 30 سیکنڈز کے بعد وہ چینج ہوتا ہے, تو آپ مجھے وہ دے دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ اوریجنل یوزر ہے. اب آپ نے وہ انیبل کیا ہونا, یا جس طرح گوگل انتھینٹیکیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, مائکروسافٹ انتھینٹیکیٹرز ہے, وہ آپ کو QR دیتا ہے جس سے آپ وہ اسکین کر دیتا ہے, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ نیو ڈیوائس پہ آپ آ رہے. تو اگر لیٹ سپوز آپ خود نہیں ہے, خدا نخواستہ کوئی دوسرا تھرڈ پارٹی ہے وہ آ رہا ہے, وہ یوز کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے ادھر 2FA لگایا ہو تو 2FA میرے موبائل پہ آئے گا. آپ نے کوڈ جنریٹر لگایا ہوا ہے تو کیا ہوگا, وہ کوڈ جنریٹر بھی میرے موبائل پہ آئے گا کہ اب ادھر میں کوڈ ڈال لوں تو وہ اس کو وہ ایکسیس نہیں دے گا. آپ نے گوگل انتھینٹیکیٹر ای میل آ جاتی ہے کہ someone is trying آپ کو to ای log میل, in from this لیکن اگر space. آپ نے یہ فیچر ادھر جو ہے نا وہ انیبل کی ہو نا, اگر آپ نے وہاں انیبل نہیں کی ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ لنکڈ اپ وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں نا, یہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ فیچرز اگر آپ انیبل کر لیں تو کافی حد تک نا وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اکاؤنٹ کمپرومائزڈ ہو جائے. ٹھیک. لاسٹلی اب یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم نے سیل فونس دیے ہوئے, انفارمیشن دی ہوئی ہے, ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے ہر چیز کی, تو پیرنٹل کیئر کیا ہونی چاہیے, والدین کا بیچ میں کیا کردار آتا ہے, کیونکہ کچھ ظاہر ہے بچے جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں گائیڈ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو اتنی انفارمیشن اتنی ایکسیس دے رہے ہیں ہر چیز کی, تو ماں باپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی, بہت آج کل کے دور کا بہت ہی اہم سوال ہے یہ. میرے خیال میں تو میڈم جو آن لائن حفاظت ہے نا, اس کی سب سے پہلی جو دیوار ہے نا وہ ہے بھروسہ, ٹرسٹ, ٹھیک ہے, نہ کہ سختی اگر آپ کریں گے, کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے چلنا ہے, تو آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں, آپ ان کو بتائیں کہ کون سی چیزیں جو ہے نا خطرناک ہے, کون سی چیزیں محفوظ ہیں, کہاں تک اگر آپ آن لائن اگر آپ کوئی بھی اکاؤنٹس پہ آپ ہے تو آپ اپنی پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اگر پاسبل ہو تو 2FA بھی جو ہے نا وہ انیبل کر دیں. آپ اپنا والد صاحب کا موبائل ہے, پیرنٹ کا موبائل ہے, وہ دے دیں, ٹھیک ہے, 2FA میں, ٹھیک ہے, ان کا ای میل دے دے تو ان کے ساتھ وہ لنک کر لے, اور ان کے اکاؤنٹس کو نا وہ پرائیویٹ رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بتایا جائے کہ آپ اپنی انفارمیشن کسی اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں, اور ان کو ایجوکیٹ بھی کریں. جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ان کو ویکلی ایک ڈیجیٹل سبق دیا کریں, ٹھیک ہے, ایک نہ ایک موضوع رکھ کے ان کو وہ بتایا کریں. تو یہ چیزیں اگر آپ خیال رکھیں گے تو مطلب ہم اولی بات کہ بڑی بڑی موبائل لے اور ان کو آئی پیڈ اور یہ چیزیں دے دیتے ہیں, وہ اپنا اکاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں کسی دوستوں سے مل کے ادھر ادھر سے. اب انہوں نے اس کو کس طرح رکھا ہوا ہے, کیا کیا چیزیں وہ شیئر کر رہے ہیں. اور دوسرا پھر آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ اس پہ لازماً پیرنٹل کیئرز کے سافٹ ویئر وہ نا وہ فیچر جو ہے نا وہ ڈیوائسز وہ دیتے ہیں, وہ فیچر لازماً انیبل کرے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا بچہ کون سے ایپس دیکھ رہے, کتنا ٹائم دے رہا ہے, کیا سرچ کر رہا ہے, اور کتنا ٹائم اس پہ وہ لگا رہا ہے. تو آپ کی نگرانی میں اگر وہ چیزیں آپ انیبل کر لیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی فون اگر آئی پیڈ یوز کر رہے تو اسکرین ٹائم فیچر ہے وہ آپ انیبل کر دیں. سر بہت چھوٹے بچے جو سیل فون آج کل استعمال کریں, میں دیکھ رہی ہوں کہ ماں باپ خود دے دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پیرنٹس ہیں یا تو وہ جابس کرتے ہیں, یا اگر بچے کی ماں ہے تو وہ گھر میں کام کر رہی ہے تو وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سیل فون تھما دیتی ہے بچے کو. کیا اس میں بھی کسی طریقے سے کیئر ہو سکتی ہے, کچھ ایپس بلاک ہو سکتی ہیں, یا کوئی اسپیسیفک موڈس اس میں آن ہو سکتے ہیں کیئر کے لیے؟ جی, میں نے یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب مطلب اگر آپ کا اینڈرائڈ ڈیوائس ہے نا تو اس کے لیے گوگل فیملی لنک ہے لائک, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کر لیں. اگر آپ کا آئی پیڈ ہے, آئی فون ہے, تو اس کے لیے اسکرین ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ یوٹیوب کڈس جو ہے, ہاں یوٹیوب کڈس, ٹھیک ہے, وہ آپ کر لیں. اگر آپ مطلب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں آپ بہت سے ایپس آپ بلاک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھے اور یہ نہ دیکھے, اور پھر آپ ان میں سے ٹائم بھی جو استعمال بھی روزمرہ کا جو نا وہ بھی فکس کر سکتے ہیں. تو چیزیں تو ہیں, لیکن اگر ہمیں اویئرنیس ہو, ہمیں پتہ ہو, یہ چیزیں زیادہ تر اسکل سے زیادہ نا یہ اویئرنیس سے جو ہے نا آپ کی مشکل حل ہو جاتے ہیں, اگر آپ کو اویئرنیس ہو اور آپ کو پتہ ہو. گریٹ.
بہت اچھی بات آپ نے اینڈ پہ کی کہ اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے بڑے ہیں بچے، ان سب کے لیے ایک ہی جو ہے وہ سیکیور چیز ہے، اور وہ آپ کو سیکیور بنا بھی سکتی ہے مزید آگے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا اویئر رکھتے ہیں، کتنا باخبر رکھتے ہیں چیزوں کے حوالے سے۔ حبیب الرحمان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اور بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی کلیئر ہوگی، کیونکہ ہم بھی سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے اور کہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے، TSR کا حصہ بننے کے لیے۔ آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں ان کے اوپر اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور لاسٹلی مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔